نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہم اہل سنت میں عشرہ ذکر اہل البیت علیہم السلام کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور اب چونکہ پہلا سال ہے اور اب اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو بغیر انقطاع کے جب تک ہم کر سکے اس کو کریں گے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اس کاوش کو جن دوستوں نے مل کر اس کو ممکن بنایا ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے اس موضوع پر کافی سوچا کہ ہماری جو 7 روزہ مجالس ہیں اس کا آغاز کس موضوع سے کیا جائے. تو یہ والی آیت جو ہے اس کو سر عنوان کے طور پر اس کا انتخاب کیا، اور اس کے انتخاب میں بنیادی طور پہ ایک سوال تھا جو میرے ذہن میں آیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو بات ہے یہ کہنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کے ساتھ مودت رکھنا. آگے ہم بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن سب سے پہلا یہ سوال ہے، کیا اس بات کی کوئی حاجت ہے کہ اللہ کے نبی اور سرور انبیاء جن کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، جن کی وجہ سے ہمیں سب کچھ میسر آیا، جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، جن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نور ملی، رشتوں کا تقدس ملا، ان کی اہل بیت کے حوالے سے ان کو یہ کہنا پڑا کہ ان کے ساتھ مودت رکھنا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسان نہیں تھے، لہٰذا آپ کی جو نگاہ تھی، جو آپ چیزوں کو دیکھتے تھے، وہ بھی ایک عام انسان کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. عام انسان کی نگاہ بڑی محدود ہے، لیکن رسول اللہ کی نگاہ مستقبل بین تھی. آپ آگے دیوار کے پیچھے اور آنے والے مستقبل کو بھی دیکھا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے تھے کہ میری اہل بیت سے متعلق ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا چیلنج درپیش ہے. اب دیکھیں نا، ہمارے جن کے ساتھ تعلق ہے، استاد ہیں، پیر ہیں، شیخ ہیں، ان کی اولاد کے ادب کے لیے کبھی ہمیں کوئی کہتا ہے ہم ویسے ہی ادب کرتے ہیں، تو رسول اللہ کو اپنی اولاد کے ادب کے لیے کوئی کہنے کی حاجت تھی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ معاملہ کرنے والوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو اس انجام سے بچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی بار بار اس کی تاکید کرتے رہے تاکہ اس انجام بد سے بچ جاؤ. اب دیکھیں کہ نگاہ نبوت نے جو دیکھا وہ کیسا سچ ثابت ہوا کہ حضور کے وصال کے 40 سال کے بعد امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے. 6 شہروں میں جس شہر میں جاتے وہاں مسلمان کھانے میں اور پانی میں زہر ملا کے امام حسن کو دیتے. 50 سال بعد امام حسین شہید ہو گیا، اور کس مظلومیت اور بے بسی میں میدان کربلا میں شہید ہوئی. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ میری اہل بیت کا ذکر اور میری اہل بیت کا نام لینا کسی بھی دور میں آسان نہیں ہوگا. بلکہ حضرت مولا علی کا اپنا قول ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ
میرا ذکر اور میری محبت کسی بھی دور میں سستے داموں سے فروخت نہیں ہوگی. یعنی جو میری محبت کا دم بھرے گا یا میری محبت کا دعویٰ کرے گا، مولا علی فرماتے ہیں وہ اس کی لازماً قیمت چکائے گا، جس صورت میں مرضی چکائے. ہر دور میں یہ مشکل رہا. خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت آئی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا حال ہوتے رہے. ممبروں پر اہل بیت اطہار کو سب و شتم اور گالیوں تک کا معاملہ گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امام نسائی کتنے بڑے امام ہیں سیاستہ کے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اہل سنت امام تھے، خصائص مولا علی پر انہوں نے ایک کتاب لکھی. وہ اس کتاب کا درس دیتے تھے. محدثین کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث سے مختلف شہروں میں جا کے سناتے تھے. تو وہ حدیث کا درس دیتے دیتے خصائص علی، حضرت علی کی ذات پر پہلی مستقل کتاب تھی. شام میں پہنچے اور ایک مسجد میں جا کے انہوں نے وہاں پر خصائص علی کا درس دیا. تو اہل شام نے کہا کہ ہمیں اسی طرح کی روایتیں دوسری شخصیات کے بارے میں بھی سنائیں. تو امام نسائی نے کہا کہ میں تو حدیث سنا رہا ہوں، اب دوسری کسی شخصیت کے بارے میں اس نوعیت کی حدیث مروی نہیں ہے تو میں کہاں سے سناؤں. تو نتیجتاً امام نسائی کو پاؤں سے ٹھوکریں مار مار کے ان کے پیٹ کو کچل دیا گیا، اور جب اٹھا کے واپس مکہ کی طرف لے کر آئے تو رستے میں وہ شہید ہو گئے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کسی بھی دور میں آسان نہیں رہا. اور اس سوال کے جواب میں بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں اپنی اجر رسالت کے طور پہ، پھر اہل بیت کا ذکر اور اہل بیت کی مودت اجر رسالت کے طور پہ کیوں مانگی؟ اس سوال کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. تو میں نے بتایا کہ ہر دور میں اہل بیت کا ذکر کرنے والوں پر مشکلات رہی. امام نسائی کا میں نے بتا دیا. پھر بعد ازاں بنو امیہ کے دور میں ایسا بھی وقت تھا کہ علی نام کا اگر کوئی بچہ بھی ہوتا تو اس کی بھی زندگی سلامت نہیں رہتی تھی، وہ بھی محفوظ نہیں ہوتا تھا. پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا گیا، حتیٰ کہ امام موسیٰ کاظم کو جب ہارون الرشید نے گرفتار کروایا اور علماء کو اپنے دربار میں اکٹھا کر کے حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں فتویٰ لیا کہ فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہیں تاکہ ان کو قتل کیا جائے. تو کچھ علماء نے فتویٰ دیا، کچھ علماء حق جو تھے وہ انوائڈ کر گئے، چلے گئے. انہوں نے کہا ہم فتویٰ نہیں دیں گے. ان میں ایک شخص تھا جس کا نام بڑا مشہور ہے، اس کا نام تھا حضرت بہلول دانا. آپ لوگوں نے اس کو بہلول دیوانے کے طور پہ جانتے ہیں. حضرت بہلول بہت بڑے عالم، بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے محدث تھے. میں بغداد شریف جب گیا تھا تو حضرت بہلول دانا کے مزار پہ خود ہو کر آیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں امام موسیٰ کاظم کے مزار سے حضرت بہلول کے مزار میں کتنا فاصلہ، تھوڑا سا فاصلہ. تو حضرت بہلول جو تھے وہ کون تھے؟ ہم سمجھتے ہیں دیوانے تھے. اب سن لیں حضرت بہلول دیوانے کس طرح ہوئے. جب امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا ہارون الرشید نے اور فتویٰ لیا تو فتوے کے لیے انہوں نے بہلول دانا کو بھی گرفتار کروا دیا، اور ساتھ دو اور عالم تھے وہ بڑے محب اہل بیت تھے، ان کو بھی گرفتار کروا دیا اور ان سے کہا کہ موسیٰ کاظم کے خلاف لکھ کر فتویٰ دو. انہوں نے نہیں دیا. کسی طرح سے وہ جان چھڑا کے دربار سے نکلے اور اس جیل کے باہر پہنچے جس جیل میں امام موسیٰ کاظم قید تھے. اب جب وہ اس جیل کے باہر پہنچے تو اس جیل کا داروغہ تھا جس کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا لے جانے کی اجازت تھی. انہوں نے کھانے کی تھال کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کو ایک پتھر پر عبارت لکھ کے بھیجی جس میں اشارہ یہ تھا کہ ہمیں ہارون الرشید نے قید کر کے آپ سے متعلق فتویٰ مانگا ہے، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا فتویٰ دیں. تو اس پتھر، اس ٹھیکری پر جو انہوں نے بھیجا، امام موسیٰ کاظم نے اس ٹھیکری کو الٹا اور اس کی دوسری طرف جیم لکھ کر واپس بھیج دیا. کیا لفظ لکھا بولیے، اونچا بولیے، کیا؟ جیم لکھ کے واپس بھیج دیا. اب 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا. تینوں نے اپنے اپنے فہم کے مطابق اس کو سمجھا. ایک نے جیم سے جبل سمجھا، پہاڑ، وہ پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا. ایک نے جیم سے جلا وطنی سمجھی، وہ جلا وطن ہو گیا. اور ایک نے، حضرت بہلول نے
جیم سے جنون سمجھا، انہوں نے اپنے اوپر جنون اور دیوانگی طاری کر لی۔ اس کے بعد وہ باعقل تھے، وہ پورا شعور رکھتے تھے، وہ پورے فلسفی تھے، مگر اس کے باوجود اپنے اوپر دیوانگی طے کر کے رکھتے تھے، اور جب وہ دیوانہ بنے رہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ دیوانہ پاگل ہے، اس سے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر دور میں اہل بیت اطہار کا نام کتنا مشکل رہا لینا، اور اس سے کتنے مسائل سے گزرنا پڑا، ہر دور میں یہ مشکل رہا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم پر اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب یہ جو لفظ ہے اس آیت میں، چونکہ کافی سارے علماء شریعہ کے طلبہ موجود ہیں، یہ جو لفظ ہے نا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو علیہ اور یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے، یہ طے کرنے والی بات ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں کس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کو جب آپ محدثین اور مفسرین کی کتب سے دیکھتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں، امام طبری نے بیان کیا کہ علیہ کا مرجع ہے علی ھذا القرآن، کہ یہ جو میں نے اللہ سے لے کر تمہیں قرآن دیا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ امام قرطبی نے علیہ کا مرجع بتایا علی تبلیغ الرسالہ، یہ جو میں نے حکم رسالت تم تک پہنچایا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ امام ابن کثیر نے علیہ کا مرجع بتایا ہے علی ھذہ البلاغ والنصح، یہ جو میں نے ابلاغ دین کا کیا اور جو نصیحت کی اس پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور امام بغوی نے کہا الا ما ادعوکم الیہ، جو میں نے تمہیں دین کی دعوت دی اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یعنی نہ دین کی دعوت پر کوئی اجر، نہ قرآن کے پہنچانے پر کوئی اجر، نہ رسالت پر کوئی اجر۔ یعنی اجر مانگنا تھا تو ان میں سے کسی بات پر مانگا جا سکتا تھا نا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے امت کو، قوم کو جہالت سے نکال کے ہدایت دے دی، گمراہی سے نکال کے روشنی دے دی۔ جہاں پر رشتوں کا احترام نہیں تھا وہاں پر رشتوں کے تقدس کو دیا، یعنی انسان کو دوسرے لفظوں میں انسانیت عطا کی۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ، اور ان سب پر کوئی رسالت، کوئی اجر نہیں مانگا، اور اگر کسی ایک بات پر اجر مانگا تو وہ کس پر مانگا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جتنا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا حرف استثناء۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ ان ساری باتوں پر تو مجھے اجر نہیں چاہیے، لیکن اگر چاہیے تو وہ کیا چاہیے؟ الا مودۃ فی القربى، اگر میں نے تمہیں قرآن پہنچایا، میں نے تمہارے لیے احد میں پتھر کھائے، میں نے تمہارے لیے طائف کے اندر پتھر کھائے، میں نے تمہارے لیے مشکلات برداشت کی، ساری رات جاگا، ساری رات رویا، امتی امتی کہا، اس سب کے اگینسٹ اگر مجھے کوئی کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ جب میں ظاہراً اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں اپنی اہل بیت کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ محبت اور مودت کا تعلق رکھنا۔ اس لیے اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اجر رسالت۔ حضرت زید نے بیان کیا، امام طبری بیان کرتے، آپ ذرا سنتے آئیے۔ قال یقول الا ان تودونی لقرابتی، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم، اب یہ بڑے خاص جملے آ رہے ہیں کچھ، آپ لوگوں نے اس کو پلے باندھنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میری قرابت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی محبت کا براہ راست بھی حکم دیا، مگر ایک خاص پہلو دیا کہ جو مجھے رسول مانتا ہے اور میری محبت کا دم پڑتا ہے وہ یہ سمجھے کہ ان سے محبت میری قرابت کی وجہ سے کرنی ہے۔ اگر کسی کا کوئی ذاتی ان سے اختلاف ہو تو میں تو اس کا رسول ہوں نا، قرآن تو اس کی کتاب ہے نا، اللہ تو اس کا رب ہے نا، تو فرمایا کہ میری قرابت کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو۔ اس کے بعد آگے سنیے، امام طبرانی نے بیان کیا اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان کیا، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال لما نازلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو قالوا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علیہم مودتنا،
یا رسول اللہ وہ قرابت والے کون ہیں اس آیت میں جن کی محبت ہم پر اللہ واجب کر رہا ہے؟ یہ لفظ غور طلب ہے، واجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ سن لو کہ قرآن کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں، نور کے بدلے میں، سب کچھ کے بدلے میں جو میں نے دیا، تم سے جن لوگوں کی محبت طلب کی گئی ہے اور مودت طلب کی گئی ہے، فرمایا قال علی و فاطمہ و بناہما، ایک علی ہیں، ایک حضرت فاطمہ ہیں، اور ایک ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین۔ پھر امام طبرانی آگے بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مودت کو لازمی پکڑو، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، الزموا لازمی پکڑو۔ فإنہ، اب آپ سنتے جائیے، آپ کو اب اندازہ ہوگا جو میں نے شروع میں بات کی کہ اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیوں کیا۔ ہم نے اس موضوع کا پہلے گفتگو کے عنوان کے طور پہ انتخاب اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کو ایک تو یہ شعور آ جائے، سمجھ آ جائے کہ اہل بیت کون ہے، دوسری یہ سمجھ آ جائے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ اہل بیت سے محبت کوئی ایسی آپشنل چیز نہیں ہے کہ ہم نے کر دی تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہ کی تو پھر بھی کام چل رہا ہے۔ اب ایک ایک جملہ جو زبان رسالت سے نکلا اس کو سننے والا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةِ، اگر کوئی ایسی صورت میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کی مودت ہوگی، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا بشفاعتنا، ہماری شفاعت کے ذریعے۔ پھر حضور نے قسم اٹھائی والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، حضور علیہ السلام قسم اٹھا رہے ہیں۔ اب حضور کو کیا حاجت ہے قسم اٹھانے کی؟ حضور علیہ السلام قسم کے بغیر بھی بات کریں تو وہ پتھر پہ لکیر ہے، مگر حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، اگر کوئی شخص پوری زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو اہل بیت اطہار میرے گھر والوں کی معرفت نہیں، فرمایا اللہ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ اہل بیت اطہار کی محبت اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اسی طرح جس طرح ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اسی طرح جس طرح وضو شرط ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے، اسی طرح جس طرح غسل شرط ہے ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے، اسی طرح اہل بیت کی محبت شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ پھر آگے فرمایا قال فی نفی آل محمد فی حامیم آیت لا یحفظ مودتنا الا کل مؤمن ثم قرأ قل یا صلکم علیہ اجر۔ امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی سے مروی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کے بارے میں سورہ حامیم میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ہم آل محمد سے صرف وہ محبت کرتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان زندہ ہوتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان زندہ نہیں ہوتا وہ ہم آل محمد سے محبت نہیں کرتا۔ اس حدیث میں محبت کے ساتھ ایک لفظ اور جوڑا گیا ہے، اب آہستہ آہستہ موضوع کھلے گا۔ پہلے محبت تھی اور اس کو پکڑنے کا ذکر تھا، اور اس محبت کے ذریعے اعمال کی قبولیت کا ذکر تھا۔ اب فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت رکھتا ہے لا یحفظ، اور اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ایک تو ہے محبت رکھنا، ایک ہے پھر محبت کی حفاظت کرنا۔ محبت کی حفاظت ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ محبت کی حفاظت یہ ہے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر آئے آپ کے اندر جرأت ہو کہ آپ اہل بیت کا کھل کے ذکر کریں، اور جہاں دشمنان اہل بیت کا ذکر آئے آپ کے اندر جرأت ہو کہ آپ کھل کے ان کا رد کریں۔ یہ دوسری بات فرمائی۔ پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے خطبہ، امام حسن فرمایا کرتے تھے، اور اس کو بہت سارے محدثین نے بیان کیا ہے، یہ چونکہ میرے یوٹیوب پہ بھی جا رہا ہے، سٹی 42 پہ بھی جا رہا ہے، بہت سارے چینلوں پہ یہ جا رہا ہے، تو اس لیے میں تھوڑی سی علمی تمہید بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم تھوڑے اس سے ہلکے موضوع پر بھی آئیں گے، تو تھوڑی سی تمہید بنا رہا ہوں تاکہ ہمارے ہاں ایک فتنہ یہ آ چکا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی بات کر لے اس کو یا شیعت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یا اس کی سند کو کمزور سمجھ لیتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کی سند میں فلاں ضعف ہے۔
آپ پیروں کے، فقیروں کے، ولیوں کے جتنے مرضی جھوٹے قصے پڑھیں، کوئی آپ سے سند نہیں پوچھتا، لیکن جیسے ہی اہل بیت کا ذکر آتا ہے سند کی بات آ جاتی ہے کہ اس کی سند کمزور ہے۔ اس لیے میں اس فتنے کا رد کرنے کے لیے تھوڑا سا مضمون کو علمی بنا رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ بیان کرتے ہیں، جس کو امام طبرانی نے بھی بیان کیا المعجم الاوسط میں۔ امام حسن خطبہ دے رہے تھے، فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا حسن ابن محمد۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں حسن بن محمد ہوں۔ اپنا تعارف حسن ابن علی کے طور پہ نہیں کروایا، بلکہ حسن بن محمد کے طور پہ کروایا، میں حسن بن محمد ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم قال انا ابن بشیر، میں بشیر کا بیٹا ہوں، وانا ابن النذیر، اور میں ڈرانے والے کا بیٹا ہوں۔ یہ حضور کے اوصاف ہے۔ ثم قال وانا من اہل بیت الذین افترض اللہ مودتہم، اور میں وہ ہوں جن کی مودت قرآن میں اللہ نے فرض قرار دی ہوئی ہے، اور میں وہ ہوں جن کی محبت۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، اہل بیت اپنے خطبوں میں خود بتاتے تھے کہ ہم وہ ہیں جن کی محبت قرآن میں فرض قرار دی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام ابن جریر بیان کرتے ہیں حضرت صدی سے، فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین، ان کو جب دمشق میں لایا گیا، قام رجل من اہل الشام، تو وہ یزید کے دربار میں قیدیوں والی سیڑھیوں پر کھڑے تھے، تو اہل شام میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے الحمدللہ الذی قاتلکم واستأصلکم وقطع قربۃ الفتنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تم اہل بیت کو قتل کیا، تمہارا خاتمہ کروایا اور تمہارے فتنے کو ختم کیا۔ اہل شام کے سینے دیکھیں اہل بیت کے بارے میں کیسے بک سے بھرے ہوئے۔ واقع کربلا ہو گیا، امام حسین شہید ہو گئے، اب حضرت سیدہ زینب اور امام زین العابدین اور باقی اہل بیت دربار میں کھڑے ہیں، تو دربار میں ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے تم اہل بیت کو برباد کیا معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا، اب آگے امام زین العابدین کا جواب سنیے، کیا تحمل تھا، کیا جواب ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں فقال لہ، کوئی سخت جملہ نہیں کہا، فقال لہ علی بن الحسین اقرأت القرآن۔ امام زین العابدین نے اس سے پوچھا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، نام پڑھا ہے۔ قال اقرأت آل حامیم، کیا تو نے سورہ حامیم پڑھی ہے؟ اس نے کہا باقی سارا قرآن پڑھا ہے، یہ نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا پھر اس کو پڑھو، اور اس میں ایک آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا قال وانکم انتم ہؤلاء، کہ اس آیت میں جن کی مودت ہم سے مانگی گئی ہے، اے حسین ابن علی، کیا وہ تو ہے؟ اے علی بن حسین زین العابدین، کیا وہ تو ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں وہ ہم ہیں جن کی محبت اللہ نے اس آیت میں تم سے طلب کی ہے۔ امام حسن یہ کہہ رہے ہیں، امام زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، اللہ نے بھی بتائی قرآن میں، رسول اللہ نے بھی بتائی، اور خود ائمہ اہل بیت اور محبان اہل بیت نے بھی بتائی۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی ایک دفعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ ذہن میں پوائنٹ رکھیے کہ ہم اس سوال کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو ضرورت کیا پیش آئی تھی یہ فرمانے کی اور اس کی تاکید کرنے کی کہ میری اہل بیت کا ان کے ساتھ مودت رکھنا۔ یہ سب مستقبل وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت علی آئے، قال شقوت الی النبی حسد الناس لی، حضرت علی حضور کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، شکوہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں اور مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور خود موجود ہیں، عہد صحابہ اور عہد نبوت کی بات ہے، اور حضرت علی آ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ فقال، حضور اب جواب دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اما ترضى ان تكون رابع اربعۃ، اے علی کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے؟ تو ان چار میں سے ایک ہے، من يدخل الجنۃ، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور وہ چار کون ہے؟ فرمایا وہ میں ہوں، وہ تو ہے، اور وہ تیرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔
اور پھر فرمایا تمہارے پیچھے تمہاری ازواج ہوں گی اور تمہارے پیچھے تمہارے بیٹے ہوں گے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ حصہ علی کے لیے فرمایا, حضرت علی کے لیے. اب اگلا حصہ ان کے لیے کہا جو حضرت علی سے بغض رکھتے تھے. فرمایا وعن النبی حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی, اللہ نے اس شخص پر جنت حرام کر دی ہے جو میری اہل بیت میں سے کسی سے بغض رکھے گا. یعنی اہل بیت کے ساتھ بغض اور جنت کا سودا, یہ عجیب و غریب بات ہے, اللہ نے حرام کر دی ہے. پھر آگے فرمایا وآذانی فی اطرتی, اور جو میری اہل بیت کے معاملے میں مجھے تکلیف اور اذیت دے گا اس پر بھی جنت اللہ نے حرام کر رکھی. پھر آگے حضور علیہ السلام نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان سے حسن سلوک کا بدلہ مت مانگو. فرمایا جو تمہارے حسن سلوک کے بدلے میں حسن سلوک کر دے وہ بڑی اچھی بات, اور اگر میری اہل بیت میں سے تم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس نے نہ کیا تو قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنی اہل بیت کے ساتھ ہر حسن سلوک کرنے والے کو اس کا اجر نہیں دیتے. اس کا اجر دیے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. آپ اندازہ کر. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الدر المنصور میں لکھتے ہیں, بس اب ہم یہاں پر یہ والا حصہ ختم کر دیں گے. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ان تحفظونی فی اہل بیتی وتودوہم بی. یہ بڑا غور طلب نقطہ, علی محی الدین صاحب توجہ کریں, یہ بڑا غور طلب نقطہ. کہ امام سیوطی نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے میری نسبت کی وجہ سے محبت کرو اور حیا کرو. کس وجہ سے؟ لفظ بڑا اہم ہے, کیا ہے؟ نسبت کی وجہ سے. اب مجھے بتائیے, آپ سب لوگ جو اولیاء صالحین کو ماننے والے ہیں, نسبتوں کا بڑا لحاظ ادب رکھنے والے ہیں, نسبتوں میں سب سے اونچی نسبت کون سی ہے؟ رسول اللہ کی نسبت. بلکہ نسبتوں کا وجود جہاں سے ہوا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی نسبت. اب جب تم لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کیا اور اس کی وہ اہمیت باقی نہ رکھی تو اللہ کا تعزیانہ یہ آیا کہ اس نے تمہارے مزارات, تمہارے اولیاء کی نسبتوں کے پرخچے اڑانے والے لوگ کھڑے کر دیے. یعنی وہ نسبت جو ساری نسبتوں کی جڑ ہے, اگر وہ قائم نہیں رہے گی تو پھر امر الہی یہ ہے کوئی نسبت بھی قائم نہیں رہے گی. جب تک یہ نسبتیں قائم تھیں اس وقت تک ساری نسبتوں کا حیا تھا, اور عقل کا بھی تقاضا نہیں ہے. اگر رسول اللہ کی نسبت ایک عام بندے کے طور پہ آل رسول کو ٹریٹ کرنا ہے اور ایک عام صحابی کے طور پہ اس کو لینا ہے اور اس کو کوئی اضافی پروٹوکول نہیں دینا, تو پھر ہر ایک کو اس کے عمل میں تلنے دیں, پھر باقیوں کے لیے کس طرح کا پروٹوکول ہو سکتا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری نسبت کی بنیاد پر, میری نسبت کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں ہم اپنی گفتگو کا پہلا حصہ ختم کر رہے ہیں اور ہم نے آیت مبارکہ کا مطالعہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لازماً اہل بیت کی محبت طلب کی, بطور فرض کہا, آپشنل چیز کے طور پہ نہیں کہا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ جو طلب کی محافظت, کہا کہ مودت رکھو. یہ مودت کا لفظ بہت بولا جاتا ہے, شیعہ مجالس میں بھی, ہمارے ہاں بھی بہت بولا جاتا ہے. مودت کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مودت کا مطلب بیان کرتے ہیں اور خود رسول اللہ کی زبان سے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَالْمَعْنَا أَنْبِئُكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي مُحَافِظَتِهِ. امام ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ میں تو, حضور نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر, اب اندازہ کریں, یعنی یہ جملہ بڑا عجیب ہے, بیان بھی کرتے ہوئے اس انسان کی جان نکلتی ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہوں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اور کیا کس سے رہے ہوں؟ امتیوں سے کہہ رہے ہوں. یہ کتنی عجیب بات, اس سے بڑھ کے بھی کوئی اہل بیت کا مقام ہو سکتا ہے؟ حضور فرما رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کس لیے؟ فی محافظتہم, کہ میرے پیچھے ان کی حفاظت کرنا, وہ مراعاتہم, اور میرے پیچھے ان کا دھیان رکھنا, وَإِحْتِرَامِهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ, اور میرے پیچھے ان کا احترام بھی کرنا اور ان کا اکرام بھی کرنا, وَمُحَبَّتِهِمْ وَمَوَدَّتِهِمْ, اور میرے پیچھے ان سے محبت بھی رکھنا اور مودت بھی رکھنا. یہ ہے مودت کا معنی 4 حصوں میں. اب اس کا ہم نے بطور امت کتنا پاس رکھا
اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 6-7 شہد جہاں بھی جاتے پانی میں اور کھانے میں زہر ملا کے دے دیا جاتا، اور آپ کے کلیجے کے آنتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وامٹنگ کے ساتھ نکلتے اور تڑپتے، اور کئی دن تڑپتے۔ 6 دفعہ زہر دیا گیا، حتیٰ کہ 7ویں دفعہ کا زہر مؤثر ہوا۔ امام حسین موجود تھے، اور ایک شخص آیا، امام حسن علیہ السلام ابھی شہید نہیں ہوئے تھے اس زہر خانے میں۔ وہ بتاتا ہے کہ اس طرح مچھلی کو اگر پانی سے نکال لیں تو وہ بھی نہیں تڑپتی جس طرح امام حسن زہر سے پہلے تڑپ رہے تھے، اور اس زہر خانے میں شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ 4 حقوق تھے اہل بیت اطہار کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور تیسرا حصہ ہمارا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا جن کی معرفت سمجھ آ گئی کون لوگ تھے، ان سے تعلق اور ان کی حفاظت اور ان سے محبت اور مودت کس طرح رکھنی ہے، سمجھ آ گئی یہ بات۔ اب ان کے مقام کی طرف تھوڑی سی جاتے ہیں، اور آج کی گفتگو کا جو آخری حصہ ہوگا وہ کل کی گفتگو کا تمہید بھی ہو جائے گا۔ تو تیسرا حصہ یہ ہے کہ اہل بیت کے مقام اور اہل بیت کے مرتبے کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو خود حضور نے اپنی زبان سے اہل بیت سے متعلق وضاحت نہ کرتی۔ اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذخائر العقبہ میں قسم اٹھا کے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں، حضور فرماتے ہیں، اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم لوگ اللہ کی رضا اور میری محبت کے لیے میری اہل بیت سے مودت نہ شروع کر دو، اس وقت تک تمہارے دل میں ایمان داخل بھی نہیں ہوگا۔ اور تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر نے بیان کیا، اور یہ حضرت علی سے روایت ہے۔ حضرت علی سے فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا اساس الاسلامی، یہ غور طلب ہے سامعین اکرام، یہ جملے غور طلب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، حضرت علی فرماتے ہیں میری محبت اور میرے گھر والوں کی محبت اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، یعنی جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی، دیواریں، چھت، پلر، لینٹر، کمرے، سب کچھ جس پر کھڑا ہوگا، فرماتے ہیں ایمان کی عمارت میں وہ بنیاد میں ہوں۔ اگر میں ہی قائم نہ رہا اور میری محبت ہی قائم نہ رہی تو ایمان کی عمارت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، میں نے خود سنا، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو کچھ اور سکھاؤ یا نہ سکھاؤ، مطلب کچھ اور سکھاؤ یا نہ سکھاؤ لیکن 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 کیا؟ فرمایا الا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، و حب آل بیت ہی، اس کے اہل بیت سے محبت، و الا قراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرات اور قرآن کا فہم، یہ 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ ہماری ترجیحات اولاد کے حوالے سے یہ نہیں ہے، اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا، اب سنتے جائیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسبتکم، اہل بیت کا مقام سنیے، اسبتکم علی صراطی اشدکم حبا لاہل بیتی، فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت کو معمولی نہ جانو، جب تم پل صراط پر سے گزر رہے ہوگے اور اپنی بے عملیوں کی وجہ سے تمہارے پاؤں ڈگمگائیں گے تو محبت اہل بیت جتنی مضبوط ہوگی پل صراط سے وہ شخص اتنی مضبوطی سے گزر جائے گا۔ آپ اندازہ کر، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، فضائل الصحابہ میں محمد ابن حنبل نے بیان کی، فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم بہ، اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اس لیے، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں۔ آگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے اور میرے گھر والوں سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میرے گھر والے۔
وہ کس لیے؟ میرے گھر والے۔ اب آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ بڑی شاندار اور میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے، ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے تو پورا خاندان بنو ہاشم اور قریبی لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ قریب بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اے بنو ہاشم، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہارے لیے اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کیا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ ایک یہ کہ تم میں جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ اس کو استقامت دے گا۔ دوسرا یہ کہ تم میں اگر کوئی حق سے ہٹ جائے تو اللہ اس کو واپس حق کی طرف پلٹا دے گا۔ کیا؟ تم میں سے اگر کوئی حق سے ہٹ جائے تو وہ حق کی طرف اللہ اسے پلٹا دے گا، اور تم میں سے اگر کوئی حق کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اس کو استقامت دے گا۔ آپ دیکھیں نا، اس فرمان کی توضیح اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جو حضور نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق، یعنی دنیا کا کوئی انسان جہاں پہ کھڑا ہے آپ کو حق ہے کہ دیکھیں وہ صحیح کھڑا ہے یا غلط کھڑا ہے، صحیح نقطے پر کھڑا ہے یا غلط نقطے پر کھڑا ہے، صحیح جگہ کھڑا ہے یا غلط جگہ کھڑا ہے، صحیح لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے یا غلط لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مگر ایک استثناء ہے علی المرتضیٰ کا کہ جہاں حضرت علی کھڑے ہوں گے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی حق ہے، چونکہ اللہ نے پابند کر دیا کہ علی جہاں جہاں ہوتا ہے حق اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ صرف ایک مقام تھا کہ جب علی پیچھے تھا اور حق آگے تھا، وہ مباہلہ کا مقام تھا کہ رسول اللہ آگے تھے اور حضرت علی پیچھے تھے۔ وہ ایک مقام تھا کہ جب علی پیچھے اور حق آگے، اس کے بعد ہر مقام میں علی آگے اور حق پیچھے ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا میں نے تمہارے لیے یہ دعا کی، اور تیسرا فرمایا تمہارے لیے یہ دعا کی کہ تمہارے بے علموں کو اللہ علم کی دولت سے نواز دے۔ یہ 3 دعائیں بیان کر کے اس کے بعد جو فرمایا وہ سن لیجئے۔ مستدرک للحاکم بہت ساری حدیثوں میں ہے، حضور نے فرمایا فلو ان رجلا، اب یہ جملے ذہن نشین کریں، فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام لقي اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبۃ اللہ کے صحن میں عبادت کرے، عرصہ عبادت کرے، ساتھ روزہ رکھے، دیگر روایات یعنی دن میں روزہ رکھے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان عبادت کرے اور رات کو قیام کرے، حضور اسلام نے قسم اٹھائی اتنی عبادت گزاریاں کرے اور اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہو، تو حضور نے 3 دفعہ قسم اٹھائی واللہ 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 اللہ ضرور بے ضرور اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ چونکہ اہل بیت کی محبت اعمال کی قبولیت کی جسٹیفیکیشن فراہم کرتی ہے۔ اتنا بڑا عمل ضروری نہیں ہے، محبت اہل بیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا بندہ صفا اور مروہ کے درمیان 3000 سال عبادت کرے، آپ اندازہ کر لیں، یعنی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی 3000 سال ہوا ہے، کوئی 3000 سال کا بالفرض تمثیلاً فرمایا اگر کوئی صفا اور مروہ کے درمیان 3000 سال گزارے اور اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہو، اللہ اس کی عبادات اس کے منہ پہ مار دے گا۔ اور آگے فرمایا اور اس کو منہ کے بل، اس کے پاؤں محبت بغض اہل بیت کا رکھنے والا ہر شخص جو گناہ گار ہوگا، کافر یا مشرک ہوگا، وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر جو اہل بیت کا بغض رکھتا ہوگا وہ پاؤں کے بل نہیں گھسیٹا جائے گا بلکہ پاؤں اوپر ہوں گے اور چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ چہرے کے بل گھسیٹ کر ہوں گے، آپ اندازہ کر لیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے اور بہت سارے احادیث اس مضمون کے ہیں۔ اب ہم اس سے آگے ایک قدم اور چلتے ہیں اور تھوڑے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس موضوع پر جو امت کے بڑے ہیں ان کا کیا موقف ہے۔ تصوف میں حضرت شیخ ابن عربی کا نام سب نے سنا ہے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا، فتوحات مکیہ میں خیانت کا موضوع ڈسکس کر رہے تھے۔ کون سا موضوع؟ خیانت کا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے
خیانت اور آل رسول سے خیانت یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ رسول سے خیانت آل رسول سے خیانت ہے، اور آل رسول سے خیانت اپنی حقیقت میں رسول سے خیانت۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی۔ پھر انہوں نے اس کا جواز دیا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جب تم آل رسول بولتے ہو یا اہل البیت بولتے ہو تو اہل البیت میں باقی لوگ تو ہیں، خود رسول بھی ہیں اور اہل البیت بھی ہیں۔ حضور خود اہل البیت کا ایک حصہ ہے نا۔ اہل البیت کون سے ہیں عربی میں؟ اردو میں کہیں گے گھر والے۔ اب گھر کے سربراہ تو رسول اللہ ہیں، تو گویا اہل البیت میں خود رسول اللہ بھی شامل ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ خیانت کے باب میں جو شخص آل رسول کے ساتھ خیانت کرے گا وہ سمجھ لے کہ وہ رسول کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، یعنی جو آل رسول میں سے کسی کو زہر دے گا وہ سمجھ لے کہ وہ رسول کو زہر دے رہا ہے، جو آل رسول میں سے کسی سے لڑے گا وہ سمجھ لے کہ وہ خود رسول سے لڑ رہا ہے، جو آل رسول میں سے کسی کو ستائے گا سمجھ لے کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہوگا، وہ حضور کی بارگاہ کا مجرم ہوگا۔ پھر اس کے بعد فتوحات مکیہ، اسی مقام پر حضرت شیخ ابن عربی نے ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، مکہ میں رہتے تھے، مکہ کا ایک تاجر تھا، اور اس کا معاملہ مکہ کے سادات آل رسول میں سے کسی کے ساتھ ہوا۔ اس نے، وہ جو آل رسول میں سے جو شخص تھا، اس نے کوئی بات کی ہوگی، یہ جو تھا تاجر، اس نے بڑی سختی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ ویسے اپنے عمل میں یہ تاجر نیک اور صالح تھا اور ایماندار آدمی تھا، اس کے ساتھ اس نے بڑا سخت معاملہ کیا۔ کہتے ہیں دن گزرتے رہے، اچانک ایک رات جب وہ سویا تو اس تاجر کو خواب میں حضرت جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہوئی، اور اس نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف سے چہرہ پھیر کے اور ناراضگی کی کیفیت میں موجود ہے۔ وہ دوڑ کے گیا، قدموں کی طرف بیٹھا، اور اس نے کہا کہ یا سیدہ آپ ناراض کیوں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ کیا میں اب بھی ناراض ہونے کا حق نہیں رکھتی کہ تم میرے بیٹے کو تنگ کرو اور ذلیل کرو اور یہ امید رکھو کہ میں تم پر راضی رہوں گی؟ اس شخص نے خواب میں کہا کتنا ٹائم ہے؟ پوچھے کتنا ٹائم ہے؟ اس شخص نے خواب میں کہا کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ اس شخص نے خواب میں کیا کہا کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، جو اس کی زیادتی تھی وہ بتائی۔ تو حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا اس نے جو بھی کیا تھا بتا وہ میرا بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ وہ اٹھا، صبح جا کے اس کے ساتھ معافی مانگی اور پھر اس کے وہ معاملات آگے چلے۔ تو گویا اہل بیت اطہار کے در سے پھرنے والا، اس کے پاس پھر کوئی در نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو آخری بات اس حوالے سے بتا کے پھر ہم کنکلوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ میں سے چند لوگ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس لیکچر کے لیے تو میں نے واللہ یہ بات پہلی دفعہ پڑھی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ آیت قل لا اسألکم، اس آیت کے ذیل میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، یہ سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 23 اور 24 آپ لوگوں نے گھر جا کے پڑھنی۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو ہم صرف ان کی غلامی کرتے تھے، اب یہ اپنے بعد اپنی آل بیت کی مودت کی ابھی سے ہم سے وعدے لے رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں نے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات سن لی۔ عبداللہ ابن عباس نے، معذرت، حضرت عباس نے، جو حضور کے چچا تھے، عبداللہ تو ان کے بیٹے تھے، حضرت عباس نے یہ بات سن لی اور آ کے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس پر لوگ چہم گوئیاں کر رہے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اہل بیت سے بھی مودت رکھنی پڑے گی۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات بڑی سخت ناگوار گزری، تکلیف والی گزری، اور حضور خاموش ہو گئے۔ ابھی جب خاموش ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل اس سے اگلی آیت لے کر آئے، آپ نے دونوں آیتیں اکٹھی پڑھی اور آ کے فرمایا ام یقولون افتری اللہ الکذب، یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ محمد یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی آل سے مودت کی جائے، یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، جبکہ محمد کو اپنی زبان سے کچھ بولتے نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ تو گویا آل رسول کا حقیقی تقاضا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے نہیں، خود اللہ کی طرف سے ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ گمان کرنا کہ یہ حضور کہہ رہے ہیں، فرمایا یہ اللہ پر افترا باندھ رہے، یہ لوگ اللہ پر جھوٹے گمان باندھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سب نے توبہ کی۔ آپ اندازہ کر لیں یہ معاملہ کتنا حساس ہے، یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ یہی وجہ ہے، بس اب ہم ختم کرتے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اہتمام کیا، اور اگر کوئی شخص درود پڑھے اور اس میں آل کا ذکر نہ کرے تو حضور نے فرمایا وہ درود میری بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتا جب تک کہ میرے ساتھ آل کا ذکر نہ کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد نماز میں جہاں پر ذکر ہوگا حضور کے ساتھ آل کا ذکر لازمی ہوگا، اس کے بعد جہاں بھی جو بھی نیک کلمات ہوں گے ساتھ آل کا ذکر لازمی ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق کیا تو علی اور میں انا و علی من نور واحد او کما قال، انا و علی من شجر واحد او کما قال، فرماتے ہیں کہ علی اور میں ایک درخت سے ہیں اور علی اور میں ایک نور سے ہیں۔ اس کی شرح علماء نے لکھی، اس کی شرح پر ہم آج کی گفتگو ختم کریں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ حضرت علی اور اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے حضور فرماتے ہیں میں اور علی نور کی شکل میں اللہ کے حضور میں موجود تھے اور ہم جڑے ہوئے تھے۔ وہ نور جب اللہ نے آدم بنایا تو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا، وہ نور چلتا چلتا آدم سے شیس علیہ السلام، وہاں سے پھر ادریس علیہ السلام، وہاں سے پھر نوح علیہ السلام، چلتے 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 یعنی تمام انبیاء کی صلب میں جب یہ نور رہا تو یہ ملا ہوا تھا۔ جب یہ نور حضرت عبد المطلب کی صلب تک پہنچا تو ملا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوئی کہ اس نور کو جدا کر دے، تو گویا سینکڑوں پشتوں میں پاک اسلاب سے پاک ارحام یہ نور چلتا آیا اور جڑا رہا حضرت عبد المطلب پر جا کر۔ اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ اس نور کو جدا کر دے، تو گویا جو نور نبوت تھا وہ عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ کو منتقل ہو گیا، اور جو نور ولایت تھا وہ حضرت عبد المطلب سے حضرت ابو طالب کو منتقل ہو گیا، ابو طالب سے وہ نور مولا علی میں منتقل ہوا، اور رسول اللہ سے وہ نور حضرت سیدہ میں منتقل ہوا، اور علی اور فاطمہ کے نکاح کے بعد جب امام حسن آئے تو وہ اس نور کے امین تھے جو آدم میں رکھا گیا تھا، نوح میں رکھا گیا تھا، اور محبت جو محمدی، نور محمدی اور نور ولایت دونوں کا امین تھا۔ پھر وہ وہاں سے آخر تک چلتا گیا۔ امام حسن بھی اسی نور کے امین، امام حسین بھی اسی نور کے امین، امام زین العابدین بھی اسی نور کے امین۔ چلتے 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 اہل سنت میں حضرت مجدد علیہ ثانی فرماتے ہیں کہ وہ نور حضرت امام حسن عسکری تک پہنچا تو وہ دونوں نور کا امین تھا۔ اب امام مہدی نے چونکہ قرب قیامت میں آنا تھا تو اس دوران میں ایک وجود ایسا درکار تھا کہ جو اس نور کا امین بنایا جائے اور امانت امام مہدی تک پہنچے۔ اس نور کا امین حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بنایا گیا۔ اور اہل تشیع میں یہ ہے کہ امام حسن عسکری کے بعد مان ان کے بیٹے امام مہدی پیدا ہو گئے، اور امام مہدی پھر تشریف لے گئے خیبت کبریٰ میں، تو ان میں یہ گیپ نہیں ہے، اہل سنت میں یہ گیپ، میں نے دونوں باتیں بتا دی۔ اصل یہ ہے کہ یہ وہی نور تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا۔ تو گویا اس لیے حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے انسانوں کو بنایا تو مجھے بہترین طبقے میں رکھا، پھر قبیلوں کو بنایا تو بہترین قبیلے میں رکھا، پھر خاندانوں کو بنایا تو بہترین خاندان میں رکھا، پھر نسلوں کو بنایا تو بہترین نسل میں رکھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قریش بہترین نسل تھی، پھر قریش میں جو بہترین قبیلہ تھا وہ بنو ہاشم تھا، اور بنو ہاشم میں پھر بہترین انسان رسول اللہ تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ انا من ہوا منی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یعنی جس طرح رسول اللہ کا قبیلہ سب سے بہتر کوئی تقابل نہیں، اسی طرح علی کا قبیلہ بھی سب سے بہتر کوئی تقابل نہیں۔ جس طرح رسول اللہ کا نسب سب سے پاک کوئی تقابل نہیں، اسی طرح مولا علی کا نسب بھی سب سے پاک کوئی تقابل نہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، علم اور نورانیت اس مولا اعلیٰ آدم سے پہلے کے تسلسل سے چل رہی ہے، مولا علی کی بھی اسی سے چل رہی ہے۔ تو گویا زمین پر آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنی قربت میں ڈالا، اور ان کو اپنی قربت میں ڈالا۔ اور حضرت علی اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے 1,24,000 کے قریب نبی بھیجے، مگر کسی نبی پیال پر اللہ نے درود نہ بھیجا
نہ کسی نبی کے امتی پر فرض کیا کہ وہ اس پر درود بھیجے سوائے ہم پر. ہم آل محمد پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور امتیوں پر بھی فرض کیا گیا ہے درود بھیجنا. امتیوں پر بھی فرض کیا گیا ہے درود بھیجنا. تو لہٰذا اور اسی لیے حضرت علی نے فرمایا, حضرت علی فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت, حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے نور سے بنے اور ہم اہل بیت رسول اللہ کے نور سے بنے اور ہمارے سوا ساری انسانیت آگ پانی اور مٹی سے بنی. رسول اللہ اللہ کے نور سے بنے اور ہم اہل بیت رسول اللہ کے نور سے بنے اور ہمارے علاوہ جتنی انسانیت ہے وہ آگ پانی اور مٹی سے بنی. تو لہٰذا سامعین کرام, یہ جو ایام ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے, ان کو خاص طور پہ, اور اب جو ماحول بن چکا ہے اس میں خاص طور پہ آپ کے بچوں کو, بڑوں کو, نوجوانوں کو کم از کم 10 15 20 آیات جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئیں, اتنی سری آیات کسی کی شان میں نازل نہیں, وہ یاد ہونی چاہیے تاکہ کوئی بات کرے. اب دیکھیں نا قرآن نے کیا کہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ, اجر چاہیے تو بتائیں. یہ آیت تو نازل ہوئی آج سے 1400 سال پہلے, تو آج 2026 میں جون میں بیٹھ کے ہم نے رسول اللہ کو اجر کیسے دینا ہے؟ جن کو مارنا تھا وہ مار چکے, اب ہم نے اجر رسالت کیسے دینا ہے؟ آج اس آیت کا اطلاع کیسے کرنا ہے؟ آج اس آیت کا اطلاع کیسے کرنا ہے کہ اہل بیت کا ذکر اتنا کر دیا جائے کہ وہ ہمارے طرف سے اجر رسالت کے حصے کے طور پہ پہنچتا ہے. اس کی کوئی اور صورت نہیں. اہل بیت کے شخصیات کا, ان کی شخصیات لوگوں کو پڑھ کے سنائی جائیں, اہل بیت اطہار کے ذکر کو بار بار عام کیا جائے, اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے بیزاری کی جائے. یہی ذکر ہے, یہی سارا کچھ ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حصے کعبہ میں بھی عبادت کرے اور رات کو روزے رکھے اور اہل بیت کا بغض ہو تو میری بارگاہ میں نہ میرے ہاں مقبول ہے نہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. چونکہ اہل بیت اطہار قبولیت کی شرط ہے. آج کی گفتگو کو ہم یہاں پر روکتے اور ختم کرتے ہیں.